الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں اور صاحب سر رسول اللہ کا لقب بھی ہے. ان کے لقب کی وجہ یہ ہے کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کے رازدار بھی تھے. آپ فرماتے ہیں کہ الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم تدرک الرجل وولدہ وولد ولدہ او کما قال علیہ السلام. بلکہ انہی کا یہ فرمان ہے. یہ روایت جب میں نے پڑھی مجھے بڑی خوشی ہوئی, اور روایتیں تو ساری بہترین اچھی ہوتی ہیں, نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے. لیکن فی زمانہ جس طرح کے کاموں میں ہم لگے ہوئے ہیں, ہم جب تک سرپرست نہیں بنتے تب تک ہم اپنی ہی کوششوں میں لگے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے لیے بنا لیں, اکٹھا کر لیں. لیکن جیسے ہی ہم سرپرست بنتے ہیں, والد بنتے ہیں, بچوں والے ہوتے ہیں, تو ہمارے ذہن میں ایک بات آ جاتی ہے کہ اب جو کرنا بچوں کے لیے کرنا ہے. ہمارے جانے کے بعد یہ سکون سے رہ سکیں, یہ سلسلہ ہوتا ہے. لیکن جب یہ روایت پڑھی تو اس روایت کے اندر اپنے بچوں کے لیے ذخیرہ موجود ہے. آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام پر درود پاک پڑھنے سے ایسی برکتیں ملتی ہیں, ایسی برکتیں ملتی ہیں کہ یہ برکتیں درود پڑھنے والے کو بھی ملتی ہیں, اور پھر ان کی اولاد کو بھی ملتی ہیں, اور پھر ان کی اولاد کی اولاد کو بھی ملتی ہیں. ہم بینک بیلنس بنا کر جائیں گے تو اس کی اتھارٹی یا کنفرمیشن ہمارے پاس نہیں ہوگی کہ کل کو ان کو مل جائے گی کہ نہیں ملے گی. چھینا جھپٹی بھی تو لگی ہوئی ہے. لیکن یہ وہ برکتیں ہیں کہ جو 100% ہمیں پتا ہے کہ یہ برکتیں ہمارے بچوں کے پاس پہنچیں گی. ہم بڑی کوشش کرتے ہیں, بہت کچھ جمع کرتے ہیں بچوں کے لیے, لیکن ہم جو چھوڑ کر جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان چھوڑی ہوئی چیزوں کے اندر برکتیں موجود ہیں یا نہیں ہیں, وہ چیزیں ان کے لیے نفع بخش ہوں گی یا نہیں ہوں گی. ہمیں ظاہری اسباب سے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہے, برکتیں بھی ہیں, نفع بخش بھی ہے, لیکن سارے معاملات یہ عقدہ تب کھلتا ہے کہ یہ آنکھیں تب کھلتی ہیں کہ جب ہماری بند ہوتی ہیں اور ہم قبر میں جاتے ہیں, پھر پتہ لگتا ہے کہ یہ جو چھوڑ کر آئے یہ ہمارے لیے کتنا فائدہ مند تھا, اور یہ ہمارے بچوں کے لیے کتنا فائدہ مند ہوگا. ہمارے پاس تب جا کر اس بات کا یقین آتا ہے. لیکن اگر ہم ساتھ میں یہ دینی کام ساتھ ساتھ کرتے رہیں تو جہاں ہم یہ دولت اور جہاں پر ہم ان کے لیے پراپرٹی چھوڑ کر جائیں گے, یہ ساتھ ساتھ برکتیں والی بھی ہوگی. کوانٹیٹی جو ہوتی ہے وہ برکتوں کو شو نہیں کرتی. ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جس کے پاس بہت کثیر تعداد میں چیزیں موجود ہیں یہ برکت ہے. کثرت کا نام برکت نہیں ہے, لیکن برکت اس کو کہتے ہیں کہ جو تھوڑی بھی اور کفایت سب کو کر جائے. کثرت اور برکت ان دونوں کے اندر فرق کرنے کے لیے علماء نے مثالیں دے کر سمجھایا ہے. مفتی احمد خان نعیمی علیہ رحمہ نے بھی, آپ نے بھی لکھا ہے, اور بعض دیگر بزرگوں نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ اگر برکت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس چیز کو سمجھیں کہ ایک طرف کتا ہے وہ بھی جانور ہے, اور ایک طرف بکری ہے وہ بھی جانور ہے. بکری وہ جانور ہے کہ جس کا گوشت کھانا حلال ہے, اور کتے کا گوشت کھانا یہ حرام ہے. حلال میں برکت ہے, حرام میں برکت نہیں ہے. وہ سمجھاتے ہیں, یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں آپ, یہ جو کتا جانور ہے حرام ہے اس کا گوشت, یہ جانور حلال نہیں ہے, حرام ہے. اس کی کثرت
زیادہ ہوتی ہے، اس کی اولاد بھی زیادہ ہوتی ہے، اس کے بچے بھی کثرت سے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی گلی محلوں میں نظر نہیں آتے اتنے. اور ایک طرف وہ جانور ہے جو حلال ہے، اس کے بچے کم ہوتے ہیں تعداد میں، اور آپ دیکھیں کثیر تعداد میں اس کا گوشت بھی مل رہا ہوتا ہے، کیونکہ یہ حلال کی برکت ہے. تو ہم کثرت کو برکت سمجھ رہے ہوتے ہیں. کثرت برکت کا نام نہیں ہے، بلکہ برکت تو وہ کہتے ہیں کہ ہو تھوڑی لیکن کفایت سب کو کر جائے. تو اب یہاں پر جو ہم اپنے بچوں کے لیے جتنا کچھ چھوڑ کے بھی جائیں، چاہے کتنی ہی زیادہ تعداد میں ہم نے ان کے لیے مال جمع کر دیا ہے، اگر برکت نہ ہوئی تو وہ ایک پھوٹی کوڑی کے برابر ہوگا، اور اگر برکت ہوئی تو آپ نے چند بھی چھوڑا ہوگا تو وہ کفایت کر جائے گا ان کو. تو درود پاک ہمارے لیے وہ ایک ذریعہ مل گیا، اتنی بابرکت عمل، بابرکت چیز ہمیں مل گئی کہ ہم یہ کرتے جائیں تو ہم اپنے بچوں کے لیے پیچھے جو چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ ساتھ ساتھ برکت بھی دے کر جا رہے ہیں. تو درود پاک کو اپنا وظیفہ بنا لیں کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جتنا ہو سکے، جتنا زیادہ ہو سکے درود پاک پڑھا کریں. یہ بہت ہی بہترین اور اچھا عمل ہے، آسان بھی ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھا جا سکتا ہے، یہ بھی درود پاک ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ بھی درود پاک ہے. انہی چیزوں کے پیش نظر ہماری اس مسجد کے اندر، یہ آپ کی مسجد ہے، اس میں درود پاک کی محفل بھی جو جمعے کے بعد ہوتی ہے. کچھ لوگوں کی یہ نیت ہوتی ہے کہ ویسے ہم بھول جاتے ہیں یا نئی سستی ہو جاتی ہے یا ہمیں یاد نہیں آتا یا ہم الگ سے ایک وقت نہیں نکال پاتے. چلو یہاں پر ایک ایسا ہوتا ہے کہ ایک ماحول بنا ہوتا ہے، چند لوگ اکٹھے جمع ہوتے ہیں اور وہ درود پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں. اس ماحول کی برکت سے ہم بھی کچھ لمحہ یا کچھ وقت اپنا ایسا گزار لیتے ہیں کہ جو درود پاک کے ذریعے ہماری زبان تر ہوتی ہے اور وہ وقت اس طرح گزرتا ہے. تو کوشش کیا کریں اس میں بھی بیٹھا کریں، اس کی برکتیں بہت زیادہ ہیں. البتہ یہ کہ آج جو میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں ذکر کرنی ہے، اس کا موضوع یہ ہے کہ یہ جہاں تیرے لیے ہے، یہ جہاں تیرے لیے ہے. قرآن پاک کی آیات اور احادیث اور بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جس میں یہ واضح اور بڑے خوبصورت الفاظ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں کے اندر ہے یہ سارا کا سارا یہ تمہارے لیے ہے. قرآن پاک کی آیت ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات وهو بكل شیء علیم. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وہی ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لیے بنایا ہے. پھر اس نے آسمان بنانے کا ارادہ کیا تو ٹھیک 7 آسمان بنائے اور وہ ہر شے کا خوب علم رکھتا ہے. کتنی خوبصورت اور پیاری آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے خلق لکم، کہ تمہارے لیے پیدا کیا، ما فی الارض، زمین میں جو کچھ ہے. اور ایک مقام پر اور بھی آیت ہے کہ جس کے اندر یہ فرمایا کہ آسمانوں اور زمینوں کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے بنایا ہے. اب اگر ہم صرف غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین اور آسمان کے اندر کیا کچھ بنایا ہے، ہم صرف غور کرنے جائیں تو ہمیں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں طرح کی نعمتیں نظر آئیں گی کہ وہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا فرما دی. اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے سے بڑی محبت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس بندے کے لیے کیا کچھ پیدا فرمایا، جو کچھ بھی بنایا سارا کا سارا بندے کے لیے بنایا. اب یہی بندہ اسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے رات دن ایک کر دیتا ہے، اور جو چیز بنائی ہی تمہارے لیے ہے اسی کے پیچھے بھاگنا یہ تو بیکار نظر آتا ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ ہمارے لیے بنایا، ہم ذرا غور کریں ایک مرتبہ کہ زمین پر جتنی بھی مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، چاہے جاندار ہو چاہے بے جان ہو، جتنی بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب انسانوں کے لیے بنائی ہے. کھانے کی چیزیں، پینے کی چیزیں، استعمال کی چیزیں سب اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے بنائے. اگر ہم جاندار چیزوں کی طرف جائیں
اور بے جان چیزوں کی طرف جائیں تو ہم ساری طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں. کھانے کے اندر ہم سبزیاں استعمال کرتے ہیں, پھل استعمال کرتے ہیں, پانی استعمال کرتے ہیں. پینے کی چیزوں کی طرف جائیں تو دودھ بھی استعمال کرتے ہیں, گوشت بھی استعمال کرتے ہیں. ہم ایسی مخلوق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر مخلوقات کی وہ چیزیں کہ جو ہمارے لیے حلال فرمائی ہیں ہم ان میں سب کھاتے ہیں. تری کا جانور ہے وہ بھی کھاتے ہیں, خشکی کا جانور ہے وہ بھی کھاتے ہیں, جو زمین میں اگ کر بنتی ہے وہ بھی کھاتے ہیں, جو آسمان سے اترتی ہے کوئی چیز نازل ہوتی ہے اس کو بھی استعمال کرتے ہیں. یہ سب کا سب اللہ رب العالمین نے صرف اور صرف انسان کے لیے بنایا, رہنے کے لیے زمین بنائی. یہ زمین جب پیدا ہوئی نا یہ لرزتی تھی, کانپتی تھی, ٹھہر نہیں پاتی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ٹھہرانے کے لیے اس کے اوپر پہاڑ بنائے اور گویا کہ یہ فرمایا کہ یہ پہاڑ میخیں ہیں اس کی, یہ کیلے ہیں کہ جنہوں نے اس کو ٹھہرا دیا ہے. یہ لنگر ہے اس کے, کہ جس طرح ایک بڑے جہاز کے لیے جو پانی کا جہاز ہوتا ہے بڑے بڑے لنگر ڈالے جاتے ہیں کہ جو اس کو ٹھہرائے, تو اسی طرح یہ زمین کو ٹھہرانے کے لیے بڑے بڑے مضبوط اور بھاری قسم کے پہاڑ نصب کیے کہ جو اس زمین کو روک دیں تاکہ اس پر آنے والا انسان اپنی زندگی کو صحیح طرح گزار سکے. اس زمین کو نرم بھی بنایا, اس کو ہموار بھی کیا, اور اس کے اوپر ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے اس پر اگاتے ہیں, اس کے ذریعے ہم بہت سارا نفع حاصل کرتے ہیں. یہ سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے بنایا. اگر آج دیکھیں سائنس کی ترقی اتنی زیادہ ہے کہ وہ چاند پر بھی پہنچ رہی ہے, مریخ میں بھی پہنچ رہی ہے, اور کوشش یہ کر رہی ہے کہ وہاں پر ہم کسی طرح زندگی بسر کر سکیں. چاند پر پہنچتی ہے تو وہاں پر ٹمپریچر اتنا زیادہ ہے کہ وہ وہاں پر زندگی بسر نہیں کر سکتا بندہ, وہاں پر ٹھنڈ بہت زیادہ ہے. اور اگر اس طرف پہنچے مریخ پر جائے تو وہاں گرمی بہت زیادہ ہے, وہاں پر زندگی بسر نہیں ہو سکتی. لیکن ایسے دائرے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو ایسا رکھا ہے, چاند سورج اور دیگر چیزوں کے مقابلے میں اتنے فاصلے پر رکھا ہے کہ جہاں پر ٹھنڈ بھی ایسی ہو اور گرمی بھی ایسی ہو کہ جہاں پر انسان اپنی زندگی بسر کر سکے. یہ سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے بنایا. اب یہ ساری کی ساری کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں, چھت بنائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے, یہ آسمان چھت ہی ہے, ہزاروں سال ہو گئے اس کو بنے ہوئے, کبھی ٹوٹی نہیں ہے, اتنی مضبوط چھت ہے اور اتنے خوبصورت انداز کی چھت ہے. اس میں مختلف طرح کے سیارے, مختلف طرح کے ستارے ہیں, ہم دیکھتے ہیں. یہ سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کیا. چاند کے ذریعے ہم مہینے کا حساب لگاتے ہیں, ستاروں کے ذریعے راستے کا حساب لگاتے ہیں. یہ سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کیا. لیکن ہم پھر بھی اسی کی جستجو میں لگے ہوئے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ان کے پاس کچھ موحد قسم کے لوگ آئے جو موحد توحید کو مانتے نہیں تھے کہ بھئی یہ جو کائنات ہے, یہ جتنی بھی کائنات بنی ہوئی ہے یہ ساری کی ساری خود بخود بنی ہے, کسی نے بنائی نہیں ہے. خالق کو نہیں مانتے, بنانے والے کو نہیں مانتے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آئے, کہنے لگے کہ اگر آپ ہمیں کوئی دلیل دے دیں اسی زمین کے ذریعے, یہیں کے ذریعے جہاں پر آپ رہ رہے ہیں, اس کے ذریعے ہمیں کوئی دلیل دے دیں تو ہم آپ کی بات کو مان لیں گے, اسلام قبول کر لیں گے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس وقت غالباً شہتوت کے درخت کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ ایک پتا ہے, اس شہتوت کے درخت کا ایک پتا ہے, اگر یہی پتا بکری کھائے تو دودھ بنتا ہے, یہی پتا ہرن کھائے تو مشک بنتی ہے, اور یہی پتا اگر ریشمی کیڑا کھائے تو ریشم بنتی ہے. اب کہا کہ ذرا غور کرو کہ یہ ایک پتا ہے, الگ الگ کھانے والے ہیں, الگ الگ مشینری ہے ایک ہی, دکھنے میں کلر اس کا ایک ہے, جسامت اس کی اتنی ہے, کھانے والے مختلف ہیں. اس ایک ہی کے ذریعے کہیں پر دودھ بن رہا ہے, کہیں پر مشک بن رہی ہے, کہیں پر ریشم بن رہا ہے.
چیز ہے الگ الگ اینگل سے وہ مختلف بنتی جاتی ہے، تو کوئی نہ کوئی تو ہے کہ جو اس ایک ہی کے اندر سب کچھ رکھے ہوئے ہیں۔ اتنی بات کہی تھی، اور وہ جو تھے اللہ کو ماننے والے نہیں تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ سب کا سب خود ہی بنا ہوا ہے، تو انہوں نے یہ بات سنی اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اب یہاں پر بھی ایک عجیب اور لطیف نکتہ ہے، خوبصورت بات ہے، پتہ ایک ہی ہے، استعمال کرنے والی چیزیں الگ الگ ہیں۔ اب ذرا سوچیں، ریشم بنا، دودھ بنا، مشک بنی، یہ جو سب کا سب بنا ہے یہ کس کے لیے بنا ہے؟ یہ بھی سارا انسان کے لیے۔ کوئی بکری اپنا دودھ استعمال نہیں کر رہی ہوتی، کوئی ہرن اپنی مشک استعمال نہیں کر رہی ہوتی، اور کوئی ریشمی کیڑا ریشم کو خود استعمال نہیں کر رہا ہوتا، یہ بن بھی سارا کا سارا انسان کے لیے رہا ہے۔ ساری چیزیں دیکھیں، یہی چارہ بھینس کے پیٹ میں جاتا ہے تو وہاں سے دودھ الگ ہو جاتا ہے، خون الگ ہو جاتا ہے، گوبر الگ ہو جاتا ہے، سب کا سب سارا کا سارا سامنے موجود ہے۔ اور قرآن پاک میں اس طرح کے الفاظ موجود ہے، سائغا للشاربین، کہ یہ کتنا خوبصورت دودھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالص دیا ہے کہ پینے والوں کے حلق سے آسانی سے اترتا ہے، کہ نہ اس کے اندر خون کی آمیزش ہے، نہ اس میں گوبر آتا ہے، بالکل خالص صاف ستھرا الگ دودھ سامنے آتا ہے۔ یہ سارا کس کے لیے ہے؟ سارا کا سارا انسان کے لیے ہے۔ اور یہ اتنی بڑی کائنات ہے، اتنی بڑی کائنات ہے کہ آج سائنس ترقی کرنے کے باوجود بھی ابھی صرف اس نتیجے پر پہنچ سکی ہے کہ ہاں بہت سارے کہکشاں ہیں کروڑوں میل کے فاصلے پر، اربوں میل کے فاصلے پر، کھربوں میل کے فاصلے پر، کہ وہاں پہنچنے تک بھی ہزاروں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں سال چاہیے وہاں پہنچنے کے لیے۔ اور اتنی ریسرچ کرنے کے باوجود بھی وہ کہتی ہے کہ ہم نے ایک یونیورس دیکھ لیا اور وہاں پر ہم نے اس کے اندر بلیک ہول دیکھا، ہمیں نظر آیا بلیک ہول ہے، لیکن اس کے اندر کیا یہ نہیں پتا۔ وہاں پہنچنے کے لیے کروڑوں سال چاہیے، اور اس کو پار کرنے کے لیے تو اس کے پیچھے کیا کچھ ہوگا، اس کے لیے بھی کروڑوں سال چاہیے۔ یہ سب کا سب، اب سائنس اتنی ریسرچ کرنے کے باوجود بھی یہ جو کائنات ہے، اتنی بڑی کائنات جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ تو تھوڑا سا سامان ہے، اس تھوڑے کو انسان نہیں سمجھ سکا۔ کل متاع الدنیا الا قلیل، بابو کا فرما دے دنیا کا جتنا بھی ساز و سامان ہے یہ تھوڑا ہے، قلیل ہے، تھوڑا ہے۔ تو آپ ذرا سوچیں کہ یہ جو اتنا بڑا عالم ہے، اتنا بڑا دنیا کا یہ وجود ہے، کائنات اتنی بڑی ہے، اس کو بعض صوفیہ نے کہا کہ یہ عالم صغیر ہے، یہ چھوٹی سی دنیا ہے، چھوٹی سی دنیا ہے۔ اور جو عالم کبیر ہے وہ کون ہے؟ وہ انسان ہے۔ عالم صغیر پوری دنیا ہے اور انسان عالم کبیر ہے، کہ یہ بھی ایک بہت بڑی دنیا ہے جو سائنس اتنی ترقی کرنے کے بعد ایک چھوٹی دنیا کو سمجھ نہیں سکی، تو یہ جو بڑی دنیا کا وجود جسے عالم کبیر صوفیہ کہہ رہے ہیں، تو اس کو کیسے سمجھ سکے گی؟ اور یہ تو پھر وہ انسان ہے، ان میں مومنوں کی شان الگ ہے، اس کی شان کو کیسے سمجھے گی؟ اور پھر اولیاء کی شان اس سے بڑھ کر ہے، اس کی شان کو کیسے سمجھے گی؟ اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ محبوب یہ جو خلق عظیم ہے، یہ خلق عظیم، محبوب علیہ السلام کو خلق عظیم، عظیم کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑی چیز، بہت عظمت والی چیز۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قلیل چیز کو لوگ نہیں سمجھ سکے تو جو عظیم چیز ہوگی اس کو کیسے سمجھیں گے؟ یہ وہ عظیم ہے جو صوفیہ کہتے ہیں یہ عالم کبیر ہے۔ یہ جو ہمارا وجود ہے نا، وجود ہمارا جو جسم ہے، اس کو پڑھنے کے لیے بھی بہت بڑی بڑی کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں، پھر جا کے سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں اس کے اندر یہ فنکشن موجود ہے، اس کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں۔ اب تو ڈاکٹر ریسرچ کر کے بتاتے ہیں نا کہ بھئی ایسی ایسی بیماریاں اور ایسی ایسی چیزیں موجود ہو گئی ہیں کہ اگر اس کا آپریٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ پہلے یہ بات لکھواتے ہیں کہ اگر ہم یہ آپریٹ کرنے جائیں گے نا تو فلاں بیماری اس کو ہو سکتی ہے۔ ایک کوئی بیماری ہے، اس کے لیے آپریٹ کرنے کے لیے یہ جو کان کا پیچھے والا حصہ ہے نا، اس کو چیرنا پڑتا ہے، یہاں
چیرا لگانا پڑتا ہے اور پھر اندر جا کے کچھ ان کو کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے پہلے وہ لکھواتے ہیں کہ بھئی آپ ہمیں اس کی اپروول دیں کہ اس کو 2 بیماریوں میں سے کوئی ایک بیماری ہو سکتی ہے. یا تو اس کا چہرہ پھر جائے گا, ٹیڑھا ہو جائے گا, یا پھر جو ہے نا اس کا چہرہ کالا ہو جائے گا. اس کی وجہ وہ بتاتے ہیں کہ اصل میں اس کے بیک پر اتنی باریک باریک وینز ہیں, اتنی باریک باریک ہیں اس کے اندر کہ ہم اس کو الگ نہیں کر سکتے کہ الگ کر کے اندر جا کے اس کا کوئی کام کر لیں, آپریٹ کر لیں. وہ لامحالہ طور پر ہم سے الگ نہیں ہو سکتی. وہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کہیں کسی نہ کسی چیز کو کٹ لگ جائے گا, اور جب کٹ لگے گا یا تو ایسی وین کو لگ جائے گا کہ جس سے چہرہ کالا ہو جائے گا, یا پھر ایسی وین کو لگ جائے گا کہ جس سے چہرہ ٹیڑھا ہو جائے گا. تو یہ جو پیچھے باریک باریک وینز ہیں یہ سمجھ میں نہیں آتی. بلکہ یہاں تک میں نے ایک طب کی کتاب پڑھی, اس کے اندر ایک بات لکھی ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اس وجود کے اندر 2 طرح کی خوبیاں اور رکھی ہیں, اور وہ بھی کام یہی کرتے ہیں. سینسر ہیں, ایسے سینسر ہیں کہ ایک سینسر کا نام ہے خبر رساں, اور ایک سینسر ایسا ہے کہ جس کا نام ہے پیغام رساں. خبر رساں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خبر پہنچانے والا ایسا سینسر ہے, اور ایک پیغام رساں کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسا سینسر ہے جو پیغام پہنچاتا ہے. اس کی مثال سمجھانے کے لیے یہ اس میں لکھی کہ دیکھیں, اگر ہمارے پاؤں یا جسم کے کسی بھی حصے پر خارش ہو جائے یا درد ہو جائے یا کوئی تکلیف ہو, کوئی کٹ لگ جائے, کوئی بیماری آ جائے, اگر خارش ہو جائے تو وہ جو سینسر تھا نا خبر رساں والا جس نے خبر دینی ہے, وہ سینسر اپنا کام کرتا ہے اور ودن اے سیکنڈز, بلکہ اس سے بھی چھوٹے سیکنڈ, نینو سیکنڈ کے اندر وہ بالفور سے دل تک وہ بات پہنچاتا ہے, دل اوپر دماغ تک پہنچاتا ہے. بالکل بہت جلدی جلدی ہوتا ہے سارا کا سارا. خبر رساں کا یہ کام ہے کہ وہ خبر پہنچاتا ہے. اب دماغ کی طرف سے یہ حکم ہوتا ہے, ذہن کی طرف سے یہ حکم ملتا ہے کہ جو حکم اس نے, وہ جو سینسر تھا پیغام رساں, اس سینسر نے کیا کرنا ہے, اس نے جا کر ہاتھ کو حکم دینا ہے کہ اب یہاں سے اٹھ اور گھٹنے کے اوپر خارش ہو رہی, وہاں پہ جا کے کام کر. تو یہ خبر رساں والا اپنا کام کر رہا ہوتا ہے, پیغام رساں والا اپنا کام کر رہا ہوتا ہے. یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے. آپ دیکھیں پہلے ایک ہی ڈاکٹر ہوتا تھا جو آنکھوں کی بیماری کے علاج بھی وہی کر رہا ہوتا تھا, کانوں کے درد کی دوائی بھی وہی دیتا تھا, جسم میں کہیں درد ہو گیا اس کی بیماری کا وہی علاج کرتا تھا. اب ہر پارٹ کا الگ الگ جو ہے نا ڈاکٹر بنتا جا رہا ہے, کیونکہ مزید سے مزید عقدے کھلتے جا رہے ہیں, پتہ لگ رہا ہے. تو جب دیکھا کہ آنکھ کی پتلی, اس کے اندر کتنی کھالیں اور کتنے بال اور کیسے کیسے ہیں, جب یہ پڑھتے جاتے ہیں تو الگ الگ وجود میں لوگ آتے جاتے ہیں. تو جب ہم ایک کائنات کو دیکھیں, وہ جو عالم صغیر ہے جس کو کہا چھوٹی دنیا ہے, وہ نہیں سمجھ میں آتی, تو جو عالم کبیر ہے وہ کیسے سمجھ میں آئے گا. اور یہ جو عالم صغیر تھا جتنا کا جتنا, اس کے اندر جانور ہے, اس کے اندر پانی ہے, اس کے اندر پتھر ہے, پہاڑ ہے, زمین ہے, پودے ہیں, سبزیاں ہیں, یہ جتنا کچھ بھی بنا ہے سارا کا سارا انسان کے لیے بنا. اور انسان کس کے لیے بنا ہے؟ یہ سارا کا سارا اللہ نے انسان کے لیے بنایا. لیکن انسان کو کس لیے بنایا؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. میں جنوں اور انسوں کو صرف اس لیے بنایا کہ وہ میری عبادت کریں. جس کی رضا کوشش کر کے ہم نے حاصل کرنی ہے, جس کو ہم نے کوشش کر کے ڈھونڈنا ہے, کوشش کر کے اس کا بننا ہے, اس کی کوشش نہیں ہے. اور جو بغیر کوششوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہی انسان کے لیے ہے, اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اور یہ کیسا بنایا ہے؟ اگر انسان اپنی حقیقت کو پہچاننا شروع کر دے تو اس کو ایسی طاقت مل جاتی ہے کہ وہ اگر کسی درخت کو کہے نا کہ تم میرے ساتھ چل, تو درخت بھی اس کے ساتھ چلنا شروع ہو جائے. اور یہ طاقتیں کہاں پر آتی ہیں؟ اللہ کے اولیاء کے پاس. لیکن اولیاء کے پاس کیوں آتی ہیں؟ کیونکہ وہ اپنی ہستی کو مٹا دیتے ہیں. اور وہ کہا نا کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے, کہ دانا خاک میں مل کے گلے گلزار ہوتا ہے.
آپ دیکھیں نا کہ ایک دانہ زمین میں جاتا ہے، وہ اپنی ہستی کو مٹاتا ہے، پھر وہ بنتا ہے، پودا بنتا ہے، درخت بنتا ہے۔ اگر یہ کام کریں گے تو پھر جا کر کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی ہماری رضا کو پوچھے گا کہ ہاں بندے اب تو کیا چاہتا ہے۔ بلکہ یہاں تک کہ جب بندہ اپنے اندر غور کرنا شروع کرتا ہے، اپنے نفس کو پہچاننا شروع کرتا ہے، یہ فرمایا من عرف نفسہ فعرف ربہ، کہ جو اپنے نفس کو پہچانتا ہے وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے، اور جو رب کو پہچان لیتا ہے وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ اور پھر وہ ولی کیسا بنتا ہے ذرا سنیں۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ولی بننے سے پہلے بہت بڑے ڈاکو تھے، لیکن ایک ایسا وقت آیا کہ یہ اللہ سے کی بارگاہ میں توبہ کر کے اللہ کے ولی بن گئے، اور ایسے ولی بن گئے کہ جب یہ مکے کے پہاڑوں پر کھڑے ہوئے تو کہنے لگے کہ اگر کوئی اللہ کا ولی یہ کہہ دے نا کہ اس پہاڑ کو کہ تو پھیلنا شروع ہو جا، تو یہ پہاڑ پھیلنا شروع ہو جائے گا۔ کہتے ہیں انہوں نے صرف اتنا ہی کہا تھا، پہاڑ خود پھیلنا شروع ہو گیا۔ تو انہوں نے اس پہاڑ کو کہا رک جا، تو وہ پہاڑ رکا۔ کہ پھر یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہمارے لیے بنی ہیں وہ ساری کی ساری بندے کے ساتھ چلتی ہیں، لیکن یہ کب ہوگی؟ کہ جب ہم اللہ کی رضا کے اندر راضی رہیں گے۔ ایک تیری رضا ہے، ایک میری رضا ہے، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ اگر تو سپرد کر دے گا اس میں جو میری چاہت ہے تو پھر میں تجھے وہ بھی دوں گا جو تیری چاہت ہے، اور اگر تو نے نافرمانی کی اس کی جو میری چاہت ہے تو میں تجھے تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے، پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ تو اس لیے اگر ہم رب کی چاہت کے اندر اپنی چاہتوں کو ڈال دیں تو پھر ہمیں وہ کچھ بھی ملے گا جو ہم چاہ رہے ہوں گے۔ اس کے لیے ہمیں صرف یہی سمجھنا ہے کہ کائنات تو ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی، اور ہمیں کس کے لیے بنایا؟ عبادت کے لیے۔ جو ہمارے لیے ہے اس کے لیے ہم اسٹرگل کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، شام کو سو رہے ہوتے ہیں تو یہی سوچ کے سو رہے ہوتے ہیں کل ہم نے اتنا کمانا ہے، اتنا ٹارگٹ پورا کرنا ہے، یہی کرنا ہے، سب یہ سوچ رہے ہوتے ہیں۔ تو جب یہ ہم سوچ بنا کر سو رہے ہوتے ہیں تو پھر تو ہم دنیا حاصل کرنے کے لیے سو رہے ہیں۔ اگر یہ سوچ بنا کر سوئیں کہ ہاں صبح فجر کی نماز پڑھنی ہے، اگلا دن سارا کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی میں گزارنا ہے، تو پھر انشاءاللہ ہم جب اس دنیا کو حاصل کرنے کی نیت پر نہیں سوئیں گے تو یہ دنیا خود چل کے ہمارے قدموں میں آ جائے گی۔ اور یہ وہی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اب رب کی چاہت کے اندر ڈالنا شروع کرنا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو کوشش یہ کرنی پڑے گی کہ ہم ہر وہ کام کریں جس میں رب اور اس کا رسول راضی ہے۔ اگر ہم اس میں ناکامیاب ہوئے تو پھر ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ بلکہ ایک روایت موجود ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ سے پوچھا کہ کیا تم مومن ہو؟ حالانکہ مومن صحابہ کے بارے میں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خود جانتے۔ تو صحابہ نے عرض کی جی یا رسول اللہ ہم مومن ہیں۔ اور ایک مقام پر یہ فرمایا کہ اللہ سے ایسی حیا کرو جیسے اس سے حیا کرنے کا حق ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم حیا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ ارشاد فرمایا کہ کیسے کرتے ہو؟ کہتے ہیں ہم حیا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ اس طرح حیا نہیں ہوتی۔ کون پوچھ رہے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام۔ بتا کن کو رہے؟ صحابہ کو۔ صحابہ عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ ہم حیا کرتے ہیں۔ ان کو سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ تم ایسے گھر بناتے ہو جن میں رہ نہیں سکتے، اور اتنا مال جمع کرتے ہو کہ کھا نہیں سکتے۔ کن کو فرما رہے ہیں؟ صحابہ کو۔ صحابہ کو حضور فرما رہے ہیں۔ اور ہماری حالت کیا ہے؟ ہم تو ان کی پاؤں پہ لگنے والی دھول کے برابر کیا وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتے۔ یہ وہ صحابہ کہ جو اگر ایک مٹھی اناج اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر دیں تو فرمایا کہ تم اگر پہاڑ جتنا سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں کہاں پر رہنا ہے؟ اللہ کی چاہت میں۔ تو کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے سارے کام کریں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، کوئی کسی کو دکھانے کے لیے نہیں۔ اب تو ہم جنازہ پڑھنے جاتے تو دکھانے